جی آنٹی ریکارڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے دوبارہ سے۔ ہم، شروع کرو بیٹا، جزاک اللہ خیر بیٹے۔ نمبر 39، جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت کر لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دیجئے دینے پر رچ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بعد یہ نشینوں میں سے ازر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہی ہے، اور انہی پر جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی مہر، ہے، ہاں مہر خداوندی لگ چکی ہے، جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ ہاں، 1 منٹ، یہاں پہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، یعنی جن کے دلوں میں اتنی چاہت تھی کہ وہ غزوے میں شریک ہوں، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ مال اسباب نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں۔ تو یہ مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جس کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے ہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا، جبکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں نا سفر کے لیے سواری، تو انہیں مستثنیٰ کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ بھی اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا مدینے میں ہوتے ہوئے بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2839 اور صحیح مسلم کی حدیث 159-1911، کیونکہ ان کے پاس عذر ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں مال، جیسے اتنی بڑی سفر پر جا رہے ہیں تو ہونا چاہیے، سواری ہونی چاہیے اور ہونا چاہیے مال و اسباب ساتھ میں کہ اتنا لمبا سفر کر سکیں، وہ نہیں ہے، بس چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ بس ان کو پورا پورا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا ایسا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ 10واں پارہ ختم ہوا، 11واں شروع ہو رہا ہے۔ ہاں کریں بیٹے، آپ پڑھیں سچا گفتہ۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو اور ان کی حالت پر چھوڑ دو، تو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے
کہ ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ کے قریب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے معجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، ان سب سے اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور جو اور لوگ ہی اپنی خطا کے اقراری ہیں، اور کچھ اور لوگ ہی اپنے جو خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، اور کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو وہ تم کو تمہارا رب تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ایک منٹ شگفتہ، یہاں پر آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کی یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، یعنی صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 1410 اور صحیح مسلم کی حدیث 63-1014۔ تو یہ جو ہے صدقے کے بارے میں کہ صدقہ دیکھیے کتنا اس کا جو ثواب ہے، اجر ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے آپ کے حیثیت کے مطابق جو صدقہ دیا ہوگا نا، خواہ اگر آپ نے کھجور ہی کیوں نہ دیا ہو، تو بڑھ کر کتنا ہو جائے گا، احد پہاڑ کے جتنا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہاں پر آگے یہ آیت نمبر 104 تھی، آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ یعنی عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھتا بلکہ ان کے علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ منافقینوں کے بارے میں ہے جو اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی۔ یہاں مومنان کا بھی اضافہ ہے جن کے اللہ کے رسول کے بتلانے سے خود بھی حالات کے دیکھنے سے علم ہو جاتا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 106 میں اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جو لوگ تھے نا، ان کے 3 گروہ بنا دیے۔ ایک تو منافق تھے، تو انہوں نے تو جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس طرح سے پیچھے رہ گئے نا کہ ہم کیسے جائیں عورتوں کو چھوڑ کر، جو بھی ان کا عذر تھا۔ اور دوسرے وہ جو بلا عذر، ان کا عذر کچھ بھی نہیں تھا، پیچھے رہ گئے۔ یہ 2 قسم کے لوگ تھے، دونوں مخلص مسلمان تھے۔
اور اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایک گروہ جو تھا حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ دیگر 6 افراد کا، جب رسول اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آئے تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ سفر تبوک سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ کی معذرت قبول فرما کر آپ انہیں دست مبارک سے کھول دیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال بھی آپ کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کیا، جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا، جس پر آیت خذ من اموالہم صدقہ نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے پھر ان کا مال بھی لے کر صدقہ کر دیا۔ دوسرا ان مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جس کے معاملے کو موقر کر دیا گیا۔ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹے، آگے پڑھیں۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائے جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہاں آپ پر ہے اس نا، یہ کی مسجد کا ذکر ہو رہا ہے اس میں، کہ منافقین نے کیا کیا کہ ایک مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلایا کہ بارش، سردی اور اس کے موقعوں پر نا بیمار اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے ہم نے یہ بنائی ہے، آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ اس وقت تبوک کے لیے بس نکل رہے تھے، آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ نے منافقین کا اصل مقصد بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہاں پر بیٹھ کے پلان کرنا کہ کس طرح سے ان کو تکلیف دیں، کس طرح سے نقصان پہنچائے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا۔ ہاں آگے پڑھیں گے۔ جی، آپ اس میں بھی کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر پھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائے تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑی علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بئی پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے
تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور ایک اللہ منٹ ہے ایسا بیٹے، نہیں کرتا۔ ایک منٹ شگفتہ، یہاں پر 113 نمبر کی آیت میں جو ہے نا کہ پیغمبر کو دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ اس کے لیے تفصیل میں ہے کہ اس کا شان نزول صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے؟ تو ابو طالب نے آخری بات یہی کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 1360۔ اور آیت سورہ قصص چیپٹر 28 کی آیت نمبر 56 بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مسند احمد میں ہے 5/355۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائے۔ تو زندہ کفار مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے، تاکہ وہ ہو سکتا ہے راہ راست پہ آ جائیں، لیکن جو اب مر گئے ہیں ان کے لیے تو آپ کو دعا نہیں کرنی ہے۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ ہاں جی۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ یہ ان میں ایک اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجوز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے جی ایک منٹ بیٹے شگفتہ، یہاں پر یہ جو آیت کہی نا تین شخصوں کے حال پر، تو یہ آیت نمبر 118، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ تین شخص کون تھے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا نا، کہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل غزوات میں شریک ہوتے رہے، اور اس غزوہ تبوک میں صرف سستی کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی، لیکن اب منافقین کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ تاہم اس دوران میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے، حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں،
चुनाचे बीवियों से भी जुदाई अमल में आ गई। मजीद 10 दिन गुजरे तो तौबा कबूल कर ली गई और मज़कूर आयत नाजिल हुई। इस वाक़े की पूरी तफसील जो है हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस में मौजूद है। सही बुखारी 4418 और सही मुस्लिम की हदीस 53-2769। आप तफसील और भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह वो लोग सोचते थे कि अरे ये लोग तो चल कर गए हैं, अभी यहीं पर होंगे, हम तो घोड़े पे जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी उनको पकड़ लेंगे थोड़ी देर में। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए, तो अरे अभी तो बहुत देर हो गई, वो लोग तो बहुत आगे निकल गए। इस तरह से कि क्या वजूहत हुई ना, कैसे वो पीछे रहे। और फिर क्या फरमाया, और खुद अपनी जान से वो तंग आ गए, यानी ये वो जो दिन थे कैसे गुजरे उनके 50 दिन, जिसे उनका सोशल बायकॉट कर दिया गया था। यानी 50 दिन के बाद अल्लाह ने उनकी आहवजारी और तौबा को कबूल फरमाया। और आगे 119 में, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सच्चाई ही की वजह से अल्लाह ताला ने इन तीनों साहबा की गलती न सिर्फ माफ फरमा दी, बल्कि इनकी तौबा को कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया। देखिए कुरान में ये तीनों का नाम रहता है कि ये इन्होंने सच्ची बात, झूठ मूठ ऐसा नहीं बोले कि हम बीमार पड़ गए थे या घर में कुछ ऐसी आफत आ गई, कुछ नहीं, सच सच बता दिया। तो हमेशा सच्चों के साथ रहो, कि अल्लाह ने यहाँ पर उनके लिए आयत नाजिल कर दी। इससे मोमिन को हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ये जिसके अंदर तकवा होगा, अल्लाह का खौफ होगा, वो सच्चा भी होगा। और जो झूठा होगा, समझ लो कि इसका दिल तकवा से खाली है। हाँ पढ़ें बेटे आगे। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। मदीने के रहने वालों को और जो देहाती इनके गर्दो पेश हैं, इनको ये ज़ेबा ना था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पीछे रह जाए, और ना ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज समझे। ये इस सबब से कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो तकान पहुंची और जो भूख लगी, और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफार के लिए मौजिब गीज हुआ हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिखा गया। यकीनन अल्लाह ताला मोहसिनीन का अजर जाय नहीं करता। और जो कुछ छोटा बड़ा इन्होंने खर्च किया और जितने मैदान इनको तय करने पड़े, ये सब भी इनके नाम लिखा गया, ताकि अल्लाह ताला इनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करे, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो इनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। ए ईमान वालों, कुफ्फार से लड़ो जो तुम्हारे आस पास हैं, और इनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए, और यकीन रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा किया है। सो जो लोग ईमानदार हैं, इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया है, वो खुश हो रहे हैं। और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, और हालत कुफ्र में ही मर गए। और क्या इनको नहीं दिखलाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी ना किसी आफत में फंसे रहते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं ना नसीहत कबूल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ताला ने इनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वो शख्स बेसमझ लोग हैं। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए जो तुम्हारी जिन से हैं, जिनको तुम्हारी मजरत की बात निहायत ही गिरा गुजरती है, जो तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, ईमानदारों के साथ बड़े ही शफीक और मेहरबान हैं। फिर अगर रूगर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया, वो बड़े अर्श का मालिक है। बेशक यहाँ पर आयत 128 में फरमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए जो तुम्हारी जिन्स से हैं। इस सूरत के आखिर में मुसलमानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो एहसान अजीम फरमाया गया, इसका जिक्र किया जा रहा है कि आपकी पहली सिफत ये बयान फरमाई कि वो तुम्हारी जिन्स से हैं। इंसान है ना, बशर हैं, ये बशरियत से है, वो नूर या कुछ और नहीं है, जैसे कि लोग बावर कराते हैं। जो है जिनका अकीदा, तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नूर हैं, और अवाम को इस किस्म के
गोरखधंधों में फंसाते हैं। आगे फरमाए कि तुम्हारी मगफिरत की बात निहायत गिरा गुजरती है जिनको, यानी इंसान जे ऐसी चीजें जिनसे इंसान को तकलीफ हो, इसमें दुनियावी मशक्कतें, उखरवी अजाब, आखिरत का अजाब दोनों आ जाते हैं। इस पैगंबर पर तुम्हारी हर किस्म की तकलीफ जो है, मशक्कत गिरा गुजरती है। कितनी वो उन्हें तकलीफ होती थी, वो सोचते थे कि ये ईमान नहीं लाएंगे तो जहन्नम में जाएंगे और आग से कैसे बचेंगे। तो उनके दिल में बहुत तड़प थी कि सभी लोग ईमान ले आए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आसान दीन देकर भेजा गया हूँ। मसनद अहमद की हदीस 5/266, 6/233। एक और हदीस में फरमाया कि बेशक ये दीन आसान है। सही बुखारी की हदीस 39। और आगे फरमाया कि ख्वाहिशमंद जो तुम्हारी मनफियत यानी फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, यानी तुम्हारी हिदायत, तुम्हारी दुनियावी और उखरवी फायदे के ख्वाहिशमंद हैं और तुम्हारा जहन्नम में जाना पसंद नहीं फरमाते। इसलिए आपने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी पुश्तों से पकड़ पकड़ कर खींचता हूँ, लेकिन तुम मुझसे दामन छुड़ाकर जबरदस्ती जहन्नम में दाखिल होते हो। ये भी सही बुखारी की हदीस 6483। ईमानदारों के साथ बड़े ही शफीक और मेहरबान हैं। ये आपकी चौथी सिफत बयान की गई। ये सारी खूबियां आपके आला अखलाक, करीमाना सिफात की मजहर हैं। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब खुल्क अजीम हैं। फिर अगर वो रूगर्दानी करें, यानी आपकी लाई हुई शरीयत और दीन रहमत से अगर वो मुंह फेरें, तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला, मेरे लिए अल्लाह काफी है, जो कुफ्र और एराज करने वालों के मकरो कीद से मुझे बचा लेगा। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। हजरत अबुल दरदा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स ये आयत हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलीउल अज़ीम पढ़ेगा, सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला इसे फिक्र और मुश्किलात को काफी हो जाएगा। ये सनन अबू दाऊद की हदीस 5081 है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरह तौबा खत्म हुई, जो कि काफी लंबी सूरह थी और उसका हमने बहुत तफसील से पढ़ चुके थे नुज़ूल। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा इस सूरह के बारे में। इंशाल्लाह अब हम सूरह यूनुस देखते हैं और शुरू करते हैं सूरह यूनुस। ये तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से ये सूरह है और इसका जो नुज़ूल है ये मक्के में नाजिल हुई है और मजमून से जाहिर होता है कि ये मक्के के आखिरी दौर में नाजिल हुई। इस सिलसिले में जो है इस सूरह के आखिर में ऐलान किया गया कि ये अकीदा और ये मसलक है जिस पर चलने की अल्लाह ने अपने पैगंबर को हिदायत की। इसमें कतन कोई तरमीम नहीं की जा सकती। जो इसे कबूल करेगा वो अपना भला करेगा और जो इसको छोड़कर गलत राहों में भटकेगा वो अपना ही कुछ बिगाड़ेगा। और आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये तफसील इसमें इस सूरह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, अकाना लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। हाँ पढ़ें शगुफ्ता। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। अलिफ लाम ra। एक मिनट शगुफ्ता। ये जी सूरह जो है सूरह यूनुस मक्की सूरह है, मसहफ में 10वें नंबर पर है और नुज़ूल के एतबार से 51 नंबर पर है। इसमें 11 रुकू हैं और 109 आयतें हैं। हाँ बेटा शुरू कर। ये ये पर हिकमत किताब की पुर आयतें हैं, पुर हिकमत पुर किताब पुर की आयतें हैं। बेटे पुर हिकमत। ये पुर हिकमत बोली आंटी। अच्छा हाँ ये ठीक पुर है। हिकमत किताब की आयतें हैं। क्या इन लोगों
کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صحیح جادوگر ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگر آنے کے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں اور دینوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات ہوگی کہ تمام نعمت اللہ کے پاس ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ بے شک۔ مگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ بھی پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم ان لوگوں کو جن کے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم ہاں نے بیٹے ایک منٹ شگفتہ، ایک منٹ، یہاں پر آیت نمبر 11 میں اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیتا جس طرح وہ طالب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ تو اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ شر کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ جس میں تم ہمیں ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیجتے تو وہ کبھی کے ہلاکت سے دوچار ہو جاتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اس طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے اگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں، لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلدی یہ لوگ موت کی تباہی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور ماتحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ نے قبولیت رکھی ہے، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ صحیح مسلم کی حدیث 3009 اور سنن نبی داؤد حدیث 1532۔ آپ کتنے میں بھی غصے میں ہونا کبھی اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کے لیے کوئی بد دعا مت کرنا، کیونکہ اگر قبولیت کی گھڑی میں ہو، اگر وہ قبول ہو گئی تو پھر بہت آپ کی مشکل ہو جائے گی۔ یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے آگے جو فرما رہا ہے کہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا نا، بھول جاتے ہیں، پہلے تو اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور جب انہیں وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔
یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسان کی اکثریت کا شیوا رہا ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ بارگاہ الہی میں دعا سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں ابتدا اور مصیبت سے نجات دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی انہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک پڑھیں بے شک گفتہ اور پڑھو بیٹے۔ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے؟ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے ان کے تم کو جانشین کیا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بالکل صاف صاف ہے، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا، اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں۔ کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کو واحد چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اسی اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں یہ ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تم ہم کو اس سے بچا لیتے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم ہاں سب تمہارے ایک منٹ بے شگفتہ، یہاں پر یہ ہاں جو آیت ہے، آیت نمبر 23، پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اس میں حدیث ہے کہ چنانچہ حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ ایمان نہیں لائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تعلیمات تھی وہ ایمان نہیں لائے، اور ابو جہل کے بیٹے ہیں وہ فرار ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو باہر کسی جگہ جانے کے لیے جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر اللہ نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف اللہ ہی ہے
تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن نسائی کی حدیث 4072 اور ابو داود حدیث 2683۔ لیکن افسوس ہے ہماری امت محمدیہ کے عوام اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اتنی شدید عالم میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے فوت شدہ جو گزر گئے ہیں نا ان کی قبروں پر اور مشکل کشا ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ انہی کو مدد کے لیے پکارتے، اللہ ان کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرما اور وہ راہ راست پر آ جائیں۔ آمین۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں سب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی اور ان کے واسطے خوبی اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان کو ذلت چھائے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد نہ بچا سکے گا۔ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ ہم تمہاری ہی عبادت کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرتے جاتے ہو؟ آپ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو یا زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے لوگ اکثر صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو خبر ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، اور احکام ضرور یہ کہ تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، جن غیر اللہ کو تم بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطے علم میں نہیں لائے، اور
اور ان کو اس کا خیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ہاں ان ایک میں منٹ شگفتہ، ایک منٹ، یہاں پر آیت نمبر اس میں فرمایا نا آیت نمبر 38 میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا لو نا مدد کے لیے، اگر تم سچے ہو تو ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی کی طرح عربی ہے، وہ تو ایک ہے۔ تم اگر اپنے دعووں میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں، فصحا، بلغا اور اہل علم اور اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی صورت کے مثل بنا کر پیش کرو۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ فی الواقع کلام الہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ بے شک۔ ہاں بیٹے پڑھیں آپ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ ایک منٹ، ایک منٹ شگفتہ، یہاں پر اور آگے فرمایا آیت نمبر 41 میں، اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجیے کہ یہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا، یعنی بالکل تمام تر سمجھانے، اتنی ساری دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے سے وہ باز نہیں آئیں گے، تو پھر آپ کہہ دیں کہ میرا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، اور اب جو ہے میرے عمل کے ذمہ دار میں ہوں، اور تمہارے عمل کا تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی بازپرس ہوگی۔ جیسے سورہ کافرون میں ہم پڑھ چکے 109 کی آیت 1 نمبر 2، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سبھی الفاظ کہے سورہ ممتحنہ چیپٹر 60 کی آیت نمبر 4 میں کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ بے شک۔ ہاں آپ پڑھیں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ وہ ان میں بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلائیں تو ان کو ایسا محسوس ہوگا، یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کریں گے کیا واقعی عذاب سچی ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی امر سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے، تب بھی اس کو
دے کر اپنی جان بچانے لگے اور عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہے سبھی اللہ کی ملک ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے ایک کہ منٹ بس شگفتہ، ایک منٹ، یہاں پر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے۔ آیت نمبر 56، ان آیت میں آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور وعدہ الہی کے برحق ہونے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے، جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توضیح ہے کہ جو ذات اتنے اختیارات کی مالک ہے، اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر ایک نیک و بد کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ اور یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی، آیت 57، کیا ہے کہ نوٹ کیجیے آپ لوگ، 10/57، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرے، تدبر کرے، اس کے لیے قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے، اور آگے دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ واعظ کے اصل معنی ہے نتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے، اور واعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب اور ترغیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا اگر ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اور یہ دلوں میں توحید اور رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ ہے، اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پلیدی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے، اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں نا، شہر رمضان الذی میں، کہ یہ کون سا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ساری دنیا کے لیے جو ہے نا ہدایت، اور یہاں رحمت ہے، لیکن چونکہ اس سے فیضیاب صرف اہل ایمان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں نا پڑھ کر سمجھ کر، تو پھر وہی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 کی آیت نمبر 82 اور سورہ سجدہ چیپٹر 41 کی آیت 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو وہ پڑھے 2/2 ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین فرمایا گیا۔ آگے کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوس کا اہتمام کریں، چراغاں کریں، دوگر غلط کام اور اسراف بیجا کا اہتمام کرو، جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے جشن عید میلاد اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی غلط ہے۔ بے شک، ہاں پڑھیں بیٹے، آیت 59۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم اس سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟
واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی قدر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہو اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں کہ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب کی کوئی چیز ذرہ برابر غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالے، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن میں اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ آپ بیٹے یہاں پر رک جائیں، آیت نمبر 70 کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور پونا رکو بھی ہو گیا ہے، پونا پارا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ ہم رکتے ہیں، دعا پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ، اس میں ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم گناہ گار بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہماری اور ہماری بہنیں جنہوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کا حال اچھی طرح سے جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جن کے گھر میں جو بھی بیمار ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ جو نماز نہیں پڑھتے یا اللہ تعالیٰ ان کا دل نماز کی طرف موڑ دے، اللہ اور رسول سے محبت بڑھا دے یا اللہ تعالیٰ۔ سب کے دل میں سب سے پہلے اللہ اور رسول کی محبت ہو، اور ہم تمام تیرے احکامات کی پابندی کریں اور سنت کی پیروی کریں اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کریں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ پکڑ لے، تو مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، ان کے ایمان، عزت، جان مال کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ رکھ یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے، جن کی شادیاں نہیں انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ میرے مالک تو جہاں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، my dear sisters, for attending the session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all jazair khair
and make you all the sadaqah jariyah for your parents and your children for you. بہت 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 جزائے خیر میری پیاری بہنوں آپ لوگوں کو اتنا اٹینڈ کرنے کے لیے، اتنا سب سے سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے سب گھر والوں کو جو آپ کے مددگار ہیں اس میں جزائے خیر عطا فرما، اور آپ کو اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے. یہ ٹائم بڑھنے کے باوجود بھی بیٹے آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا، میں آپ سب کا بھی بے حد شکر ادا کرتی ہوں، اور ثنا کا، شگفتہ کا، اور جو بھی ہماری کوآرڈینیٹر کی ٹیم کے سارے ہی ممبرز ہیں سب کا بھی انتہائی شکر ادا کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرہ کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.